میں ہوں توکل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پش کر لیں۔ وقت ضائع کیے بغیر کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میری آج کی کہانی پہلی کہانی کی طرح بہت ہی دلچسپ اور شاندار ہے، نتیجہ بہت کمال ہوگا، میرے ساتھ رہیے گا۔ کہانی کچھ ایسے ہے کہ ایک چڑیا گھر کے اندر ایک اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ رہتے تھے۔ اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں سے کچھ سوال کیے تھے، وہ سوال میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کہانی کو اینڈ تک سنیے گا۔ اونٹنی کے بچے کا پہلا سوال یہ تھا کہ اے ماں مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری کمر کے اوپر اتنی بڑی کوہان کیوں ہوتی ہے؟ تو اونٹنی نے کہا کہ ہماری کوہان بڑی اس لیے ہوتی ہے چونکہ ہم اس کے اندر پانی سٹاک کر سکتے ہیں۔ ہم صحرا کے رہنے والے جانور ہیں اور صحرا میں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہماری کوہان کے اندر پانی اتنا سٹاک ہو جاتا ہے کہ بوقت ضرورت ہمیں اگر باہر سے پانی نہ ملے تو ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اونٹنی کے بچے نے دوسرا سوال اپنی ماں سے یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پیر اتنے بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو اونٹنی نے کہا کہ ریت کے اندر پیر اگر پتلے ہوں گے تو وہ دنس جاتے ہیں۔ ہمارا پیر خدا نے اس لیے بڑا رکھا ہوا ہے کیونکہ ریت کے اوپر چلتے ہوئے ہم دنس نہیں سکتے، اور سفر ہمارا لمبا ہوتا ہے، اور لمبی ٹانگیں اس لیے ہیں تاکہ سفر جلدی ختم ہو جائے اور ہم تھک نہ سکیں۔ اونٹنی کے بچے نے تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ ہماری آنکھوں کے اوپر اتنے لمبے بال کیوں ہوتے ہیں؟ تو اونٹنی کے بچے نے کہا، جب یہ سوال پوچھا تو اس کی ماں نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے اوپر جو خدا نے بال لمبے رکھے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ ریگستانوں کے اندر بہت تیز ہوا چلتی ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو ریت اڑتی ہے، اور اس ریت سے بچانے کے لیے خدا نے یہ اوپر فلٹر لگا دیا ہے کہ جتنی مرضی تیز آندھی چلے ہماری آنکھوں کے اندر وہ ریت نہیں جا سکتی اور ہمیں اپنے سفر میں یہ مشکل نہیں آ سکتے۔ ان تین سوالوں کے جواب سننے کے بعد اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں سے ایک چوتھا اور بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اے میری ماں، یہ جو تو نے مجھے سوالوں کے جواب دیے ہیں، ان تینوں میں ہماری جو منزل تھی، ہمارا جو زمان تھا، ہمارا جو مکان تھا، وہ صحرا تھا۔ اگر ہمیں بنایا ہی صحرا کے لیے گیا ہے تو ہم اس چڑیا گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال سننے کے بعد اونٹنی حیران ہو گئی کہ میرے بچے نے کس طرح کا عجیب و غریب سوال کر دیا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک اونٹنی اور اونٹ اور ان کے بچے، جب ان کی کنسٹرکشن ہی صحرا کے لیے کی گئی ہے تو چڑیا گھر میں تو ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان جس کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو یہ اشرف المخلوقات بھی تو اپنا مقام سمجھے، اپنا مکان سمجھے، اپنا زمان سمجھے۔ کبھی غور کریں کہ یہ انسان کہاں پہ پھر رہا ہے۔ یہ بھی ویسے ہی اس چڑیا گھر کے اندر رہ رہا ہے جیسے وہ اونٹ اور اونٹنی کا بچہ رہ رہے تھے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی اس منزل کو چھوڑنا ہوگا جہاں پہ آپ موجود ہو، اور اس منزل کی طرف سفر باندھنا ہوگا جہاں پہ آپ عہد کر کے آئے ہو کہ ہم اس سفر تک پہنچیں گے۔